عاشقانہ اور والہانہ انداز میں پیش کر رہے تھے۔ حضرات محترم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میرے لیے، آپ کے لیے اور صبح قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے وہ ذات بابرکات ہے کہ جن سے والہانہ محبت اور جن سے عقیدت و عشق و محبت کا رشتہ ہمارا جب تک مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ہمارے ایمان کی کاملیت کی اولین اور سب سے اہم کسوٹی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت یہ انسان کے قلب و باطن میں اسی وقت اٹھ کر سماتی ہے کہ جب اس کا تعلق کسی اہل عشق سے ہو جاتا ہے۔ حضور خواجہ قاسم صادق مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی پوری زندگی ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر آنے والے کو یہی دو پیغام عطا فرمائے، اور موڑا شریف سے جو بھی فیض یاب ہو کر گیا اس کا سینہ، اس کا قلب و باطن ذکر خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو گیا۔ اور یاد رکھیے، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت یہ ہر کسی کو حاصل بھی نہیں ہوتی۔ مکہ میں اور مدینہ میں بڑے بڑے کافر بھی تھے، بڑے بڑے منافق بھی تھے، جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رسول کے لیے، عشق رسول کے لیے ابو بکر صدیق کو چن لیا، عمر فاروق کو چن لیا، عثمان غنی کو منتخب فرما لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا انتخاب کر لیا۔ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، شیبہ بھی تھا، عتبہ بھی تھا، یہ سعادتیں ان کو نہیں حاصل ہو سکی۔ یہ ہم پر اور آپ پر اللہ کی بارگاہ سے احسان عظیم ہے، انعام عظیم ہے کہ مجھے اور آپ کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمق ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ہے، اور جب بھی ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں تو ہمارے دل جو ہیں وہ جھوم اٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے نعت سنی، یقیناً بالیقیناً سب کی اہل مجلس کی جو کیفیت ہے وہ اسی مستی و شادمانی میں ڈوبی ہوئی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کیفیات کو، ان لذتوں کو اور ان مستیوں کو اسی طرح سے برقرار رکھے اور ان میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں ذکر خدا کی جو نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کبریٰ جو حاصل ہوئی وہ ہمارے شیوخ کامل کے دم قدم سے حاصل ہوئی۔ یہ ذکر کی بہاریں جو اس وقت کراچی کے مختلف طول و عرض میں جاری و ساری ہے، یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر انور میں دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان رکھا ہے۔
اور اس ذکر کی لطافتیں اور اس ذکر کی حلاوتیں اس وقت بام عروج پر پہنچ جاتی ہے کہ جب یہ ذکر اہل ذکر کے ہمراہ شامل ہو جائے گا۔ الحمدللہ نفی اسباب اور اس میں ذات کی جو ضربیں دربار عالیہ موڑا شریف کی نسبتوں کے حوالے سے لگائی جاتی ہیں، یہی وہ ذکر کی کیفیات، لذتیں اور بہاریں ہیں جنہیں لوٹنے کے لیے اور جن سے ہم اپنے دامن کو لبریز کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم پر اللہ کی بارگاہ سے احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مواقع عطا فرماتا ہے کہ اپنی یاد عطا فرماتا ہے، اور اپنی یاد ان لوگوں کی صحبتوں میں اپنی یاد عطا فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی کراچی تشریف آوری میں جملہ اہلیان کراچی اور خلفاء و مریدین موڑا شریف کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اہلیان کراچی کے لیے یہ چند شب و روز عطا فرمائے۔ یقیناً اور میرا یقین کامل ہے کہ ان شب و روز میں جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی بہاریں کراچی کے کریا کریا، کوچے کوچے، بستی بستی میں جاری و ساری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی بہاروں کی نسبت سے ہمارے دینی، دنیاوی، روحانی اور اخروی تمام معاملات کو آسان فرما دے گا اور ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ حضرات محترم، جس طرح سے آج یہ محفل جاری و ساری ہے، انشاءاللہ کل بروز منگل بعد نماز عشاء مدینہ مسجد بھینس کالونی روڈ نمبر 8 نئی آبادی، جہاں پر بھی اسی طرح کی ایک روحانی محفل منعقد پذیر ہوگی۔ آپ تمام احباب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تمام احباب بھینس کالونی مدینہ مسجد کل بروز منگل اس محفل میں بھی ضرور تشریف لائیں۔ اور اسی طرح پرسوں بروز بدھ بعد نماز عشاء قرنگی نمبر 2.5 گریٹ سفائر بینکویٹ میں اس عظیم الشان روحانی محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ میں اس محفل پر لطف و سرور کی آپ سب کو دل سے پرخلوص دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ نہ صرف خود تشریف لائیں بلکہ دوست اور احباب اور وہ لوگ جو اس روحانیت اور طریقت سے وابستگان ہیں انہیں ہمراہ لے کر آئیں۔ یقیناً ان کی طبیعت بھی اس روحانی محفل میں حاضر ہونے کے بعد خوشگوار ہو جائے گی۔ حضرات محترم، میں اب بلا کسی تاخیر درخواست گزار ہوں سراپا عز و انکسار بن کر ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مہروی، بارگاہ قاسمی، بارگاہ وارث تخت ولایت دربار عالیہ موڑا شریف حضرت شہزادہ امام العارفین جگر گوشہ مرد کلندر حضرت پیرزادہ شہزادہ محمد عمر زید بادشاہ قاسمی مدظ اللہ العالی والی موڑا شریف